حدیث کا جو باب ہے بیٹا، یہ نہایت احتیاط کا باب ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے جذبات کے اندر آ کر یہ بھی نہیں کہنا ہوتا کہ حدیث باطل ہے یا منکر حدیث ہی انسان بن کے چلا جائے، وہ یا جب اتنے شک و شبہ آ گئے ہیں تو حدیث کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، کامل دین ہے، اور اسی امت کی یہ شان ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی پیچھے کی امت میں دیکھ لو، آپ کو کبھی عیسائیوں سے ملتا ہے یہ وہ حدیثیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہیں، یا کوئی ملتا ہے کسی حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی آج کہیں گے یہ حدیث ہے؟ اس امت کی شان اللہ نے بنائی، چونکہ دین آخری ہے۔ اب اس کے بعد نبوت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا، کوئی نئی کتاب آپ کے پاس نہیں آنی تھی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا ہے قرآن پاک کی حفاظت کا بھی، سنت کی حفاظت کا بھی۔ سنت کی حفاظت اللہ نے اجتہاد کے اوپر چھوڑی ہے اس امت کے۔ اس کی امت نے اجتہاد کیا، علماء نے اسٹرگل کیا، اتنی اسٹرگل کی، یاد رکھے گا کہ جتنی اسٹرگل کسی اور فن میں کی نہیں جا سکتی، انتہا کر دی۔ یہ اس امت کے لیے فضل ہے الحمدللہ۔ اس نے ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ایرا گیرا اٹھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک مقدس نام لے اور ہم ماننا شروع کر دیں۔ بڑی تحقیقیں کی ہیں، ہر ایک ایک چیز کو دیکھا، ایک ایک جملے کو دیکھا۔ ایک حدیث میں 10 جملے ہیں تو ایک ایک جملے کو دیکھا، وہ متعارض تو نہیں ہو رہا۔ دیکھو متعارض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہو تو اس میں بڑے اختلافات آپ پاؤ۔ تو حدیث جو وحی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ وہ متعارض باتیں آپس میں، ایک جگہ الگ بیان ہے ایک جگہ الگ بیان ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نہ حدیث میں تعارض ہے، اگر کہیں تعارض نظر بھی آ رہا ہوگا اس کو علماء نے حل کیا ہے، محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جس فن کے اندر خالصتاً اجتہاد رہا ہو نا، محنتیں رہی ہیں، دن رات کی جدوجہد علماء کی رہی ہے، ہر ایک چیز کو حل کرنے میں، سندوں کو حل کرنے میں، متنوں کو حل کرنے میں۔ یہ فن اس درجے کا نہیں ہوتا ہے کہ جس میں ہم غیر عالم کو بھی اجازت دیں، بھائی آپ خود آؤ یہ پڑھو اور نتیجے نکالو۔ یہ ایک فتنے کا باب کھولنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص بظاہر علم ہے، ہمیں اہل علم بھی لگ رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ کیپیبل نہ ہو، وہ بھی اس باب کے اندر دھوکے کھائے جاتے ہیں۔ وہ بھی ان حدیثوں کے ذریعے، وہ حدیثیں جن کے سند میں کلام ہے یا متن میں کلام ہے، ان حدیثوں کا ایکسیپٹ کر کے نتیجے نکالنا شروع کر دے گا، لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دے گا۔ پھر اس سے آپ کے عقیدے بھی خراب ہو رہے ہیں، آپ کے نظریات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پیچھے ایک ٹائٹل لگ جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں حدیث صحیح، ایک صحیح کا ٹائٹل لگ کے پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسے باتیں جو بھی ہیں ہمیں ماننی ہی پڑیں گی، ہم مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو میں دوبارہ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ کسی بھی حدیث کو صحیح بیٹا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ مقدمہ میرے ہمیشہ یاد رکھو۔ اگر کوئی شخص بولے نا صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، تو آپ اس سے چند سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ اس حدیث کو صحیح کس نے کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث صحیح ہے؟ سامنے جواب آئے گا نہیں، اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا۔ اچھا کس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے؟ وہ کہے گا علماء نے کہا، محدثین نے کہا۔ آپ بولو محدث نبی تھا غیر نبی؟ وہ کہے گا غیر نبی تھا۔ تو بولو جس حدیث کو صحیح غیر نبی نے کہا ہے اس میں اجتہاد کا دخل ہے، اور جس میں اجتہاد کا دخل ہے اس بنیاد کے اوپر آپ کسی کو گمراہ کیسے بولو؟ جب تک حدیث متواتر نہ ہو گمراہی ثابت نہیں ہوتی۔ متواتر کہتے ہیں وہ حدیث جس میں پھر سند کو چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے جیسے قرآن متواتراً چلتا آ رہا ہے، اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث عملی طور پر یا قولی طور پر تواتر کے ساتھ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے چلتی آ رہی ہو، اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں اس پر گمراہی ثابت نہیں ہوتی اگر کوئی دلیل سے اس حدیث کو ایکسیپٹ ہی نہ کر رہا ہو۔ اگر کوئی شخص دلیل سے کسی حدیث پر اعتراض کر رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اس بنیاد پر کوئی گمراہی نہیں آتی۔ اگر وہ اہل علم ہے بس، عوام کو اس لیے اجازت نہیں ہوتی۔ عوام کو کیا پتا؟ مطلب کوئی شخص آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے یہ حدیث صحیح ہے، آپ اس سے سوال، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہے؟ جو ہمارے یہاں کا ایک ماحول بن گیا ہوا ہے آج کل کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ ایک حدیث ہے چاہے بظاہر صحیح ہے، کئی محدثین نے اس کو صحیح کہا، اس بنیاد کے اوپر وہ جرت کرے گا بھائی فلاں گمراہ ہے، اس حدیث کے خلاف ہے۔ اب جس کو وہ گمراہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ اتنا بڑا عالم دین ہے، اللہ کے بندے، اس کے نزدیک وہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے، آپ نے پوچھا ہے اس سے؟ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ صحابہ آپس کے اندر ایک صحابی دوسرے صحابی کو اللہ کے نبی کا نام لے کر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہے تھے، دوسرے صحابی آبجیکشن کرتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو بخاری میں ملیں گی، مسلم میں ملیں گی، اس کی میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ جیسے حضرت عمر فاروق تھے، ان کے سامنے حضرت عمار بن یاسر ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، ہم نے تیمم کیا تھا، واپس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیمم کا یہ طریقہ بیان کیا تھا، ہاتھوں پہ مسا چہرے۔ عمر فاروق نے کہا اتق اللہ یا عمار، اللہ کا خوف کر، کیا بات کر رہے ہیں عمار؟
تو عمر فاروق کوئی منکر حدیث نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ انڈائریکٹ بات آ رہی ہے حضرت عمار کی میرے پاس، یہ ڈائریکٹلی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم نے نہیں سنا، انڈائریکٹ بات آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی لگ سکتی ہے، انسان ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، عمر فاروق جو ہے نا، انہوں نے ایک بات کی، ایک خاتون نے حدیث سنا دی، فاطمہ نے، انہوں نے حدیث سنا دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فیصلہ الگ کیا تھا۔ عمر فاروق نے کہا میں قرآن نہیں بدل سکتا آپ اکیلے کی بات پر، آپ عورت ہیں، ہو سکتا ہے سننے میں فرق آ رہا ہو سکتا ہے سمجھنے میں فرق آ رہا ہو، تو ڈائریکٹ بات اور انڈائریکٹ بات ہمیشہ فرق رکھتی ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا کوئی بھی حدیث ہے بیٹا وہ صحیح بھی ہے، بغیر محدثین کو، بغیر شارحین کو تفصیل کے ساتھ پڑھے اس کے متن پہ جزم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فتنہ ہمارے ہیں، جو چیز اہل علم کی تھی ہم نے اٹھا کر کے عوام کے اندر ڈال دی، اب عوام ہے۔ اس کی آسان مثال میں دنیاوی لحاظ سے بار بار سمجھاتا ہوں، آج کل آپ کے گوگل کے اوپر، نیٹ کے اوپر کون سی ایسی میڈیسن ہے جس کے متعلق پوری ڈیٹیل موجود نہ ہو؟ سب چیزیں موجود ہیں۔ آپ بیمار ہو، آپ بولے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کیا؟ بالکل نہیں ہے، نیٹ کے اوپر میں سرچ کروں گا، سمٹمس دیکھوں گا، اپنا علاج خود کرتا چلا جاؤں، آپ نہیں کر سکیں گے، نقصان اٹھا لیں گے آپ بولے بھائی سب چیزیں لکھی ہوئی تو ہیں، ارے بھائی لکھی ہوئی ہونا الگ چیز ہے، جس نے لکھی ہے وہ نبی تھے، جس نے میڈیکل کی نبی تھے نہیں، جب وہ خود غیر نبی تھے اور ہزاروں انہوں نے تحقیقات کی، کل تک ایک چیز کو فائدہ مند کہتے ہیں کسی بیماری کے لیے، پھر تحقیق چینج ہوتی ہے، بھی کہتے ہیں نہیں یار یہ فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو جو اسپیشلسٹ ہیں وہی جانے۔ اسی طرح حدیث کا فن ہے کہ اس کے اندر اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے، حدیث کی سند کو حل کرنے میں بھی، حدیث کے متن کو حل کرنے میں بھی۔ کئی دفعہ صحیح سند کی حدیث ہے بالکل معتبر نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ صحیح سند نہیں ہوتی لیکن حدیث معتبر ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ، ایسے ہی۔ تو یہ مقدمہ میں نے اس لیے بنایا، مزید ہم حدیثوں کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے گا ایک بڑی مشہور روایت ہے، حدیث نمبر ہے 4537، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میں قرآن پاک آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا، ان کی شانیں بیان کی، ان کے معجزات کا ذکر کیا، اور ایک ظلم ضرور ہوا ہے حدیثوں کے باب کے اندر، بیٹا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ظلم ہوا ہے حدیثوں کے باب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور کئی صحیح سند کے ساتھ ایسی حدیثیں ضرور آئی ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے متن کے اندر بہت اعتراضات ہیں۔ کسی حدیث کے اندر ان کو جھوٹا بنا دیا گیا، نعوذ باللہ۔ کسی حدیث میں ذکر ہے اللہ کے بارے میں بھی وہ جھوٹ بولتے تھے، 2 جھوٹ بولے اللہ کا نام لے کر، مطلب استغفر اللہ، ایسے متن قبول نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق یہ بھی حدیث ہے جس کے متن پہ جملہ علماء گزرے، انہوں آبجیکشن کرتے ہیں، انہوں نے کہا اس کا مطلب الٹ لو، جو حدیث کے اندر آیا اس کا مطلب الٹ لو، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اب پہلے ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، قرآن کیا ذکر کر رہا ہے، اس بات قرآن کو سمجھیں گے، پھر ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں، یہ آیت نمبر ہے 260 آیت نمبر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ سے التجا کی، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ ارینی مجھے دکھا، کیف کیسے، تحیی الموتى تو مردے زندہ کرتا ہے، تو کیسے مردے زندہ کرے گا، مجھے یہ دکھا۔ اب اس آیت کو عربی لحاظ سے بھی ہم نے پہلے سولو کرنا، یاد رکھیے گا، آیت مبارکہ کے اندر کیفا کے ساتھ ذکر آ رہا ہے کہ جو کیفیت سے متعلق بیان کرتا ہے، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا تو مردے زندہ کرتا ہے، نہیں، کیسے مردے زندہ کرتا ہے، وہ کیسے کا جواب، کیسے اللہ مردے زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زندہ کی، کیسے، جب ساری کائنات مر جائے گی، حشر کا میدان بھی جب سجے، کیسے مردہ زندہ ہو جائیں گے، وہ گل گئے، سڑ گئے، ہڈیاں بن گئی، کیسے، تو کیفا کے ساتھ سوال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے تو مردے زندہ کرے گا، ارینی مجھے آنکھوں سے دکھا دے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ دیکھیے گا، قال، اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا آپ کو کوئی شک ہے، اولم تؤمن، ایمان اور شک یہ 2 لفظ ذہن میں رکھیں، ایمان کس کو کہتے ہو، شک کس کو کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں جزمی کیفیت کو جس میں شک ختم ہو جائے، اور شک ایمان کی ضد ہے، جہاں ڈاؤٹس ہے وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان ہے وہاں ڈاؤٹس نہیں، یاد رکھ لیجیے گا، ایمان ایک جزمی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا کوئی شک ہے، کیا آپ کو کوئی شک ہے، قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلا، اللہ ایمان ہے، کوئی شک نہیں، اللہ مجھے کوئی شک نہیں، ایمانی کیفیت ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اللہ میں نے یہ دعا اس لیے کی تاکہ میرے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب شک نہیں، ایمان بھی ہے تو اطمینان، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، بہت سی چیزیں سن کر کے ہم بلیو کرتے ہیں،
بہت سی چیزیں آنکھوں دیکھ کر ہم بلیو کرتے ہیں، دو چیزیں کبھی برابر نہیں ہوتی. کانوں سے سن کر کسی چیز کو بلیو کیا جائے اس کا درجہ، اور آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کو بلیو کیا جائے اس کا درجہ، دونوں میں فرق ہے. اس کو کہتے ہیں کمی اور زیادتی. یعنی بلیف کے اندر بھی، یقین کرنے کے اندر بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے. ایک ہے کہ بہت زیادہ یقین، اور ایک ہے اس سے بھی زیادہ یقین، ایک ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر یقین. بھائی جیسے یوں دیکھیے گا اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے یا نہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے آنکھوں سے دیکھا؟ حشر کے روز جنت کے اندر آنکھوں سے بھی دیکھیں گے. اب جو آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے وہ کیفیت الگ ہوگی، ابھی کی کیفیت ہماری الگ، وہ کیفیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اس لیے سوال یہ آیت پاک میں کیفیت کے بارے، کیفا کے بارے میں، کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. اسی طرح دیکھیے گا جہنم ہے، ہم نے، ہمارا ایمان ہے لیکن ہم نے آنکھوں سے دیکھا جہنم کو؟ ہم نے نہیں دیکھا. جس وقت آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے، جنت کو دیکھیں گے، وہ کیفیت اور یہ کیفیت کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ اس لیے یاد رکھ لیجیے گا، ایمان کی جو کیفیت اللہ کے نبیوں کو ملتی ہے نا، وہ امتی کی وہ کیفیت کبھی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نماز کے دوران اللہ کی طرف سے سامنے دیوار پر جنت بھی دکھائی دی گئی اور دوزخ بھی دکھائی دی گئی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج سے زیادہ اچھا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور آج سے زیادہ خطرناک خوفناک منظر بھی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہوا بھی ہے، تو جو کیفیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، امتی کی کبھی ہو سکتی ہے؟ امتی کی کبھی نہیں ہو سکتی. ایمان ضرور ہے، تو ایمان کی بھی درجے ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجیے گا. اب یہاں پر اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، شک نہیں ہے، میرا ایمان ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن ایمان کو بڑھانا چاہ رہا ہوں، اطمینان کی آنکھوں سے دیکھ کر عین الیقین رکھنا چاہ رہا ہوں. قال، تو اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، آپ 4 پرندے لے لیں، فصرهن الیک، اس کو اپنے ساتھ مانوس بھی کر لیں. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ان کا ہر ایک ایک جز ان پرندوں کا الگ الگ پہاڑوں کے اوپر رکھ دیں. ثم ادعوهن، پھر آپ انہیں بلائیں، آپ بلائیں، آ جاؤ، یا تینا کا سایہ، وہ آ جائیں گے آپ کے پاس. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. اب یہاں چند چیزیں ہیں، غور سے سنیں. اس آیت کو حل نہیں کیا جاتا، قرآن کی آیت کو حل کریں گے پھر حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اس کا آبجیکشن سمجھ میں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ مردے زندہ کیسے؟ وہ تو پہاڑوں پر تھے، ایک پرندہ اس پہاڑ پر، ایک اس پہاڑ پر، ایک اس پہاڑ پر، ایک اس پہاڑ پر. ابراہیم علیہ السلام نے تو بہت دور سے فرمایا آ جاؤ، وہ آ گئے. تو مردہ زندہ کیسے ہوا؟ ہے تو دیکھا ہی نہیں. دیکھا دعا کیا تھی؟ دعا یہ نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ مجھے پروسیس دکھانا ہے مردہ کیسے زندہ ہو رہا ہے، وہ ہڈیاں کیسے جڑ رہی ہیں. اگر یہ دعا ہوتی تو پرندے تو دور ہے پہاڑوں کے اوپر، ان کا قیمہ کر کے وہ تو پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے. دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ، وہ آ گئے. تو وہ کیسے ان کی ترکیب ہوئی، وہ کیسے زندہ ہوئے؟ اگر یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، خدا کے بندے تو یہ تو دیکھا ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی ہی نہیں کہ یہ ہڈیاں اس میں کیسے ترکیب ہو کے یہ زندہ ہو، یہ دعا تھی ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس بات کو سمجھیے گا، جو دعا کی تھی اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. وہ دعا یہ تھی کیفا تحیی موتا، اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کر لے گا؟ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ کن فیکون کی شان ہے اللہ کی. ساری کائنات جب ختم ہو جانی ہے، سور پھونک دیا جائے گا، اس کے بعد سب زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا ہو جائے گی. اذا اراد امرا شیئا یقول له کن فیکون، اللہ ارادہ جب فرماتا ہے ہو جائے گی. اللہ کی شان ہے کن فیکون. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ کن فیکون سے کیسے سب ہو جائے گا، مجھے یہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ چیز دکھائی. کیسے؟ دیکھیے گا آپ قرآن کی آیت کو سمجھیے گا. پرندے لیے، پرندوں کا حصہ لیا، ایک پہاڑ پہ رکھ دیا، ایک کا دوسرے پہاڑ پہ رکھ دیا، ایک کا تیسرے. پہاڑ کا کیوں حکم ہوا؟ اس لیے کہ میں دور سے جب پہاڑ کے اوپر کسی کو بولوں گا آجا، میری آواز جائے گی وہاں؟ کیا آواز تو اچھا، ایک تو وہ ڈیڈ ہے، آواز کہاں سے جائے گی؟ دوسرا میں اتنا دور ہوں. پھر جز بن گئے، تھوڑا جز اس پہاڑ پہ، اس پہاڑ پہ، اس پہاڑ پہ، اس پہاڑ پہ، ایک ایک جز میں نے رکھ دیا. اب دیکھیے گا اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن، آپ دور کھڑے ہو جائیے گا، آپ بلانا، آپ کہنا آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ دور کھڑے ہو جائے گا، ثم ادعوہن، آپ بلانا، آ جائیں. یا تین کا سایہ، دیکھنا آپ کن کہیں گے، آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی شان کن فیکون دکھائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ آپ نے کہنا ہے کن، آ جاؤ، سامنے آ جائیں گے زندہ ہو کے. تو جب اپنے بندے کو اللہ کن فیکون کی شان دکھا، اللہ ایسے ہم زندہ کریں گے. جب سارے مر جائیں گے ہم فرمائیں گے ادعوہن، آ جاؤ، آ جائیں گے سارے، کن فیکون کی شان. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ نہیں تھی کہ ہمیں یہ پتہ ہڈیاں کیسے جڑیں گی، کیسے ترکیب ہوگی، کیسے کھڑے ہو جائیں گے. یہ دعا ہوتی تو حکم ہوتا کہ پرندے لے کے اپنے سامنے رکھ کے ہم زندہ کرتے ہیں. دیکھیں اب گوشت سے گوشت جوڑا ہے، اب ہڈی سے ہڈی جوڑی ہے، یہ پروسیس نہیں دکھایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن فیکون کی شان پوچھی تھی، وہ دکھایا، اس کا ایک مظہر دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے کہنا ہے آ جاؤ، پرندے آ جائیں گے. اسی طرح اللہ ہم کہیں گے کن فیکون ہو جائے گا. تو پہلے تو اس آیت کو ہمیشہ سمجھیے گا، اس آیت کا غلط مفہوم ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے. دوسری بات،
دوبارہ میں آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اذ قال ابراہیم، اللہ کے مبارک مقدس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا کیسے سارے مردے تو اٹھا لے گا. اب سمجھ میں دعا کیا تھی؟ یہ نہیں تھی ہڈیاں کیسے جڑیں گی، مردے سارے کیسے اڑ جائیں گے. قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا آپ کو شک ہے، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے، شک ہے. قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بالکل شک نہیں، ایمان ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دل میں ایک ایمان کی اطمینان کی کیفیت لانا چاہ رہا ہوں، ایمان بڑھانا چاہ رہا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا 4 پرندے لیں. فصرهن الی ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان میں سے ہر ایک کا ایک جز پہاڑ پر رکھیں. ثم پھر ادعوهن، آپ ان کو بلائیں، آپ ان پرندوں کو آواز دیں. یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. اب یہ واقعہ جب آپ کو پورا سمجھ میں آ گیا، اب حدیث دیکھیے گا، بخاری کی حدیث ہے 4537. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا، اس شک میں زیادہ حق شک کرنے کا ہمارا ہے. اذ قال، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، جب یہ آیت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم شک کریں. یہ ہے روایت، جس کے متن میں یہ الفاظ راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچ گئے. آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. قرآن دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، آپ کو کوئی شک ہے، آپ ایمان نہیں لائے، آپ کو کوئی شک ہے. قال بلا، فرمایا بالکل شک نہیں، ایمان ہے میرے دل میں. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں ایمان کو بڑھانا چاہ رہا ہوں، ایمان میں اطمینان کی کیفیت لانا چاہ رہا ہوں. قرآن شک پیدا کر رہے ہیں یا شک کی نفی کر رہا ہے؟ اگر اللہ کے نبی کو شک ہے اس چیز کے اندر، یاد رکھ، ایمان میں اگر اللہ کے نبی کو شک ہے تو ہم لوگ مومن کہاں سے کافر کیسے ہو جائیں گے شک کریں. اب ایک بندہ شک کرے پتہ نہیں یار اشر ہونا بھی ہے نہیں ہونا، آخرت ہونی بھی ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے، آنکھوں سے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا. اگر ہم بھی شک کرنے لگ جائیں، ایمان کہاں رہ گیا؟ ایمان شک کی نفی کا نام ہے. ایمان دل کے جزم کا نام ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں پیدا ہوتا. پھر اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، ہمیں شک نہیں ہے. جنت پر ایمان ہے، ہمیں شک نہیں ہے. رسولوں پر ایمان ہے، ہمارا شک نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا ایمان ہے، شک نہیں ہے. تو شک اور ایمان دو آپس کی ضد ہوتی ہیں. اب اس متن کے اندر لفظ کے آگے دیکھیے گا، لفظ یہ آگے نحن احق بالشک من ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا. ابراہیم علیہ السلام کے شک سے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی شک کریں، ہم شک کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم کریں. اور ابراہیم علیہ السلام نے کب شک کیا؟ اللہ نے فرمایا ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن، ارے اس آیت میں تو شک کی نفی کا ذکر ہے. لہٰذا یہ وہ حدیث ہے بخاری کی جو اتنی بڑے درجے کی ہے کہ جس کا ظاہر بھی عینی ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین ہے. اس حدیث کا ظاہر بالکل توہین ہے. لہٰذا کسی بھی شارح کو پڑھ لیں بیٹا، دنیا میں علامہ نبوی کو پڑھیں، ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں، انہوں نے علماء کے اقوال بھر کے رکھ دیے کہ اس متن کو حل کرو، لیکن سب نے متفقہ طور پر ایک بات ضرور کی ہے کہ خبردار کبھی اللہ کے نبی پر شک کے لفظ آپ نے کہہ دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا. ایمان کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتی. لہٰذا علماء نے اس جملے کی تعویلیں کی ہیں. انہوں نے کہا بالکل یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، بلکہ عرب کے لہجوں، عرب کے محاوروں کے اندر، عرب کے اشعار لا لا کر ہمارے علماء نے سمجھایا کہ یہ جملہ کبھی کبھی نفی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. یعنی بظاہر کبھی کبھی ایک جملہ اس باتی ہے لیکن اس کے اندر نفی مقصود ہوتی ہے. کئی محاورے لا کر عربی کے علماء سمجھاتے رہے ہیں کہ یہ جملہ نفی کے اوپر محمول کرنا پڑے گا. یعنی حدیث کے لفظ ہے نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم شک کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم شک نہ کریں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل شک نہیں کیا. یہ نفی کے اوپر جملہ ہے. جملہ اس بات ہے لیکن مراد اس کی نفی ہے. یہ چلتا ہے، یہ ہر لینگویج کے اندر چلتا ہے کہ وہ کبھی کبھی مثبت جملہ بول کر وہ منفی نفی اس کی مراد لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تمام علماء نے، جتنے شارحین، جتنے ایکسپرٹس گزرے بیٹا، ان سب نے ذکر کیا کہ اس حدیث کے اندر نفی ہے. اس بات جملہ چاہے اس بات کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کی توہین ہو جائے گی نعوذ باللہ من ذالک، کہ اگر اللہ کا نبی شک کرے ایمانیات کے اندر تو باقی کیا کرے گا؟ باقی شک نہیں کریں گے نعوذ باللہ. نمبر 2 قرآن کے مفہوم کے بالکل اپوزٹ ہے. اللہ فرما رہے ہیں اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے، کیا آپ کو شک ہے؟ جواب آ رہا ہے کہ نہیں ہمیں شک نہیں. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ شک نہیں ہے، ایمان کی کیفیت ہے، اس میں زیادتی ہے، ایمان کی دعا تھی. اور ہم ایک روایت کی بنیاد پر کیا کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ شک ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے یہاں، کہاں ہمارے یہاں کس کو مہارت ہے آج متن حل کرنے کی؟ کسی کو بھی نہیں. بس حدیثیں دیکھیں، لوگوں میں ٹائٹل ہم نے ایسے دیے، بخاری صحیح حدیثوں کا مجموعہ، مسلم صحیح حدیثوں کا مجموعہ. وہ خدا کا واسطہ پھر یہی حدیثیں بن کے درس بھی ہم نے سنے، درس دے رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا. نبیوں کو بھی شک ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. نبیوں کو کوئی ایمانیات کے اندر شک نہیں ہوتا، بالکل رتی برابر کوئی ایمانیات میں شک نہیں ہوتا. جب ایمان کی کیفیت ہے پھر اس میں شک کا رہے گی، وہ جزمی بات ہوتی. لہٰذا ایمان کی بات، ہمیں بھی جو غیب کی بات پتہ چلے اللہ سے، اللہ کے رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں ختمی کیفیت ہوتی. ہمیں 100% یقین ہے قیامت کے آنے کے اوپر،
عالم برزخ کے اوپر، حشر کے اوپر، جنت کے اوپر، دوزخ کے اوپر، ملائکہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، جنات کے اوپر. یہ قرآنیات ایمانیات ہے سارا، ہمیں کہاں سے شک آنے لگے؟ تو یہ میں نے اس لیے ابھی بہرحال ٹائم اگر میرے پاس ہو میں آپ کو ابن حجر بھی پڑھاؤں، نووی بھی پڑھاؤں، انہوں نے کتنے سخت جملے اور کلمات ذکر کیے ہیں یہاں پر، لیکن بہرحال میں مختصر بتا رہا ہوں، ریفرنسز دے رہا ہوں، آپ پڑھتے رہیے گا کبھی. یہ حدیث اپنے بالکل ظاہر کے اوپر نہیں ہے، اس کا ظاہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس شان کی بالکل اپوزٹ ہے. نبی سچا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کون سچا رہ گیا؟ تو یہ بھی حدیث بخاری کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق. اور یہ اس میں کوئی وعید بات نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. دیکھیے گا کہ روایت جو ہے نا، اس کے اندر اس کے سند متن کو دیکھا جاتا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اسرائیلی باتیں تھیں، یہود و نصارہ سے سن کر آئی. اچھا بہت سے لوگ تھے وہ کنورٹ ہوئے نا، جیسے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، پہلے یہودی تھے پھر وہ مسلمان ہوئے، پہلے نصارہ تھے پھر وہ مسلمان ہوئے. تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو پہلے ان کے بڑے بڑے عالم تھے پھر وہ مسلمان ہوئے. اب جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس نالج پچھلا بھی ہے، ان کے پاس نالج قرآن کا بھی ہے، تو وہ بہت سی باتیں لوگوں کو سنایا کرتے تھے پچھلی کتب کی. تو سننے والے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جو اسرائیلی روایتیں تھیں وہ سمجھتے تھے شاید یہ ہمارے دین کی کوئی حدیث ہے، تو راویوں نے ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لے کر بیان کر دیا. ایسا بھی کئی دفعہ ہوا، اسرائیلیات نکلتی ہیں. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ جو اسرائیلیات نکلتی ہیں، لیکن اس کے اندر نام آگے چلتے چلتے اللہ کے نبی کا لگ گیا. لوگوں نے کہا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس لیے حدیث کو بڑے طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر نعوذ باللہ کبھی کبھی ظاہر اس کا بہت اعتراض ہوتا ہے.